السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں مقدس غیب شیرازی صاحب کی قلب سلیم، آج اس کی 5ویں ریکارڈنگ ہے اور ہم صفحہ نمبر 56 سے شروع کر رہے ہیں۔ انسانی اور حیوانی ادراک میں اختلاف۔ انسان اور حیوان کے ادراک میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان اپنی حالتوں پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے جہل اور شک کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ حیوان کو شعور نہیں، یعنی سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی حالت سے بے خبر رہتا ہے، اس کو اپنے شعور کا بھی شعور نہیں ہوتا، جبکہ انسانی شعور قوی ہوتا ہے۔ دوسری اصطلاح میں اس کو مرکب شعور کہتے ہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کچھ کا اسے علم ہے اور کچھ کا نہیں۔ لیکن حیوان جس سے بے خبر ہو اس سے باخبر ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا علم بڑھاتا ہے، جبکہ انسان اس کے برعکس زیادہ سے زیادہ علم کی فکر میں رہتا ہے۔ پس انسانی اور حیوانی ادراک میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ اول تو یہ کہ حیوانی ادراک وسعت ہے، جبکہ انسانی ادراک مرکب ہے۔ دوم یہ کہ حیوانی شعور حیوان کو اپنی صلاحیت بڑھانے پر نہیں اکساتا، بلکہ انسان علمی لحاظ سے محدود نہیں رہ پاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کے منکر اگر اپنے جہل سے بے خبر ہوں اور جہل کے دور کرنے میں فکر مند نہ ہوں تو وہ حیوانوں کی مانند ہیں۔ ان کا شعور بھی حیوانوں کے شعور جیسا ہے۔ اس کی دلیل میں کچھ آیتیں پیش خدمت ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے، اور نہ ہی اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کا اور خود ان کا اپنا مقصد کیا ہے، ان کی تخلیق کیوں کر ہوئی ہے۔ یہود کو کتاب دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں، یعنی ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اگر کفار مکاری اور چال بازی پر اتر آئیں تو وہ باطنی شعور پر شیطانوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہے، ہم نے آزمائش کے لیے ہر نبی کے کچھ دشمن بنا دیے، وہ انسانوں میں سے شیطان بھی ہیں اور جنات کی نوح سے تعلق رکھنے والے شیطان بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں ارشاد ہوتا ہے، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اس طرح جو شخص ہر وقت حق کے خلاف بھونکتا ہے وہ اپنے باطن کے لحاظ سے درندہ ہے۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں ارشاد یہی ہوا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ قرآنی آیات سے کفر کا علاج۔ کفر کے علاج کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا کی ہی ہے، ہم یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی موت دیتا ہے، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بس اپنے وہم و گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ نموت اور نوحی کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بس مر جاتے ہیں اور بعض از خود پیدا ہو جاتے ہیں، اور پیدائش و موت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے نطفے کی شکل میں مردہ ہوتے ہیں اور وہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت جہل مرکب کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی
وہ لا علمی کے باوجود خود کو عالم سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ البتہ بعض کافر جہل بصیرت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے کفار کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 32 میں۔ ترجمہ: جب تم سے کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کچھ شبہ نہیں ہے، تو کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو بس گمان ہی کرتے ہیں، ہم تو بس گمان ہی رکھتے ہیں اور ہم کو اس کا یقین ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق اگلی آیت میں ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں، در حقیقت ان لوگوں نے جس چیز کی تکذیب کی ہے اس کا انہیں مکمل علم نہیں ہے اور اس کی تعویل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول تم کہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کافر کو اس کے شک اور جہل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ خدا، پیغمبر اور آخرت کی معرفت اہم امور میں شامل ہیں۔ اگر ان کا عرفان نہ ہوتا تو بہت بڑا نقصان اور دائمی ہلاکت یقینی ہے۔ اگر احتمال بھی ہو کہ ان کی معرفت کے بغیر ہولناک نقصان کا خطرہ موجود ہے، تو اس پر عقل یہی فیصلہ دیتی ہے کہ امکانی نقصان سے بچنا واجب ہے۔ عقلی طور پر اس قسم کی معرفت حاصل نہ کرنے کا عذر آپ کے پاس باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 4 اور 5 میں، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں گمان کرتے کہ ایک بڑے سخت دن یعنی قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ محض گمان اور احتمال جو کہ معرفت کے بغیر ہو، اس کے لیے ہولناک عذاب ہوگا۔ تو معرفت کا حصول لازمی ہے۔ ایسا کام جو باعث عذاب بن سکتا ہو اس سے پرہیز اور اس کی معرفت لازمی ہے۔ مثلاً ناپ تول میں کمی کرنے والے کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انداز بحث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مشہور دہریہ عبد الملک آیا اور آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، آیا تم جانتے ہو کہ زمین کا ایک حصہ اوپر ہے اور ایک حصہ نیچے ہے؟ دہریہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، زمین کے نیچے کبھی گئے ہو؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس جانتے ہو زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آسمان پر گئے ہو؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ امام نے فرمایا، تعجب ہے، نہ تو تم مشرق کی جانب گئے ہو اور نہ ہی مغرب کی جانب، نہ تو تم زیر زمین پہنچے ہو اور نہ ہی بالائے آسمان، تم ان مقامات سے ہو کر بھی نہیں گزرے، پھر تم کو کیسے پتا کہ ان کا کوئی خالق نہیں؟ تم تو بغیر معرفت کے انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ عقل مند آدمی جب کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا تو کیا اس کے وجود کا انکار کر دیتا ہے؟ دہریہ نے سوچا کہ آج تک تو مجھ سے اس قسم کی بات کسی نے نہیں کی۔ پھر امام مخاطب ہوئے، یعنی تم کو اس بات میں شک ہے کہ شاید زمین کے نیچے کچھ ہو یا شاید نہ ہو؟ دہریہ نے اپنے شک کا اعتراف کیا اور کہا، شاید ایسا ہی ہے۔ جب اس نے اپنے شک سے آگاہی ہوئی تو پھر امام نے تعلیم دینا شروع کی۔ کائنات میں موجود نظم و ضبط اور اس کی عظمت پر غور کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر موجود ہے۔ بہرحال وہ شخص ایمان لے آیا اور مسلمان بن گیا۔ آپ نے دیکھا کہ امام نے پہلے اسے جہالت کی طرف متوجہ کیا۔ جب وہ جہل مرکب سے باہر آیا تب امام نے اسے تعلیم دی۔ شجرہ طیبہ۔
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے رسول، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات کلمہ توحید کی کیسی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ گویا ایک پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان کو چھوتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور بری بات کلمہ شرک کی مثال گویا ایک خبیث درخت کی سی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہے کہ زمین کے اوپر ہی سے اکاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس کو کچھ ٹھہراؤ تو ہے ہی نہیں۔ بس جس شخص کے دل میں توحید و ایمان کی روشنی ہو، وہ اپنے شجر ایمان کی ٹہنیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ پیغمبروں پر ایمان، بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، ان کے 12 جانشینوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، روز حشر پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، اس شجرہ طیبہ کی ٹہنیاں ہیں۔ شجرہ ایمان کے پتے بھی ہیں، یعنی سخاوت، عفت، شجاعت، عدل اور بردباری، صبر، خوشنودی خدا، توکل، الغرض تمام نیک صفات شجر ایمان کے پتے ہیں۔ شجر ایمان کے پھل بھی ہوتے ہیں۔ مومن پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس درخت پر پھل پھول لگتے ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ایمان و عمل میں اضافے کے باعث تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، بالآخر مومن کو جنت مل جاتی ہے۔ کفر اور شرک میں مبتلا آدمی کا انجام بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ وہ رسالت، ولایت، قیامت، ثواب، عذاب اور تمام برحق عقائد کا منکر ہو جاتا ہے۔ حرص، بخل، حسد، ظلم، خیانت، زنا اور تمام برے افعال اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ سچے عقائد کا انکار شجر کفر کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، برے اخلاق اس کے پتے اور برا انجام اس کے گلے سڑے پھل ہیں۔ کفر بھی جہالت کی طرح ایک ادبی امر ہے، اسی لیے نہ تو اس کی کوئی جڑ ہے اور نہ ہی ٹہنی، اور نہ ہی کوئی اس کا اچھا پھل جو آخرت میں سعادت اور خیر کا باعث ہو۔ یقین اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک علم ہے تو دوسرا جہل، ایک قبولیت ہے تو دوسرا انکار، ایک اخلاق حسنہ ہے تو دوسرا اخلاق سیئہ، ایک عمل صالح ہے تو دوسرا عمل قبیح، ایک شکر نعمت ہے تو دوسرا ناشکری، ایک قناعت ہے تو دوسرا حرص، ایک سخاوت ہے تو دوسرا بخل، ایک فراغ دلی ہے تو دوسرا حسد، ایک بہادری ہے تو دوسرا بزدلی۔ مومن سے برائی نہیں ہوگی اور کفر سے نیکی نہیں ہوگی۔ ابھی تک جو کچھ بیان کر چکے اس کے مطابق مومن سے نیکیاں نہیں چھوٹتی اور کافر سے برائیاں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بعض کافر نیک ہوتے ہیں اور بعض مومن بھی برے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کبھی کوئی عمل صالح نہیں ہو پاتا۔ کافر سے کبھی کوئی عمل صالح نہیں ہو پاتا۔ اگر کوئی کافر عمل صالح بجا بھی لاتا ہے تو یہ اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے۔ مثلاً کافر فلاح کے لیے کچھ مال صرف کرتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس نے یہ مال کیسے حاصل کیا تھا، آیا وہ اسلامی شریعت اور عقل کے مطابق اسے خرچ کر رہا ہے، کہیں اسراف تو نہیں کر رہا، کہیں تبذیر تو نہیں کر رہا۔ اسراف کی اصطلاح ضرورت سے زیادہ خرچ فعل حرام کے لیے یہ بیان ہوتا ہے تبذیر، یہ سراسر فعل حرام کے لیے ہے۔ مثلاً مال حرام کام کاج میں خرچ کر دیا جائے تو یہ تبذیر ہے۔ پھر اس امر کو بھی سامنے رکھا جائے کہ یہ فلاح کے لیے خرچ خالصتاً اللہ یا اس کے پس پردہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے، پس اگر یہ کام کثرت مال، شہرت اور تعریف کے لیے ہے تو یہ کوئی کار خیر نہیں ہے۔ مثلاً برمکی خاندان مسلمانوں کے اموال اور بیت المال سے اپنے گھر بھرتے تھے، پھر اپنی تعریف کا قصیدہ لکھنے والے شعراء کو لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ اشرفیہ انعام دیتے تھے۔
یہ ان کی نیکی نہیں بلکہ وزارت اور کرسی کا تحفظ تھا۔ ایسا کام کار خیر ہرگز نہیں تھا۔ اگر کافر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خیرات کرتا ہے تو خدا بھی اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، یا پھر اس کی کوئی بلا دور کر دیتا ہے، یا پھر عذاب آخرت میں کمی فرماتا ہے۔ المختصر، کافر کا خالص نیک عمل ضائع نہیں جاتا، اس کو دنیا یا آخرت میں صلہ ضرور ملتا ہے۔ مثلاً حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائے گا مگر آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اسی طرح حقیقت میں مومن سے برائی کا ارتکاب نہیں ہوتا، یعنی خدا اور روز جزا کے انکار سے وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے ایسا کر بیٹھتا ہے۔ بعد میں ایمان کی وجہ سے وہ سخت پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اگر گناہ کے باوجود مومن پشیمان نہ ہو، اس کی توبہ تلافی نہ کرے، تو ایسا شخص محض مسلمان کہلاتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے دل میں ایمان بھی نہیں رہتا بلکہ وہ زبان تک ہی محدود رہتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے رسول تم کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ابتدائے خلقت اور مات کا انکار اس کے علاج کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ کفر کی ایک اور قسم انبیاء کی رسالت کا انکار ہے۔ مثلاً ہندوستانی برہمن خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ راہ سعادت پانے کے لیے خود انسانی عقل کافی ہے۔ در حقیقت وہ لوگ انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ انکار خود ان کی عقل اور خرد کے فیصلوں کی نفی کرتا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ انبیاء کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ اس بات کا محض شک کرتے ہیں کہ انبیاء نے انسان کی سعادت اور بد نصیبی کی جو خبر دی ہے، وہ ان اچھے اور برے اعمال سے آگاہ کیا ہے، قیامت پر جو روشنی ڈالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ درست ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ یہ لوگ احکام خدا کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتے، بلکہ وہ اپنی بے لگام خواہشات پر سوار رہنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر حقیقت کی تحقیق کے بغیر انہوں نے انبیاء کی رسالت کا انکار کر دیا۔ منکر جب یہ تسلیم کر لے کہ اس کا انکار بیجا ہے، پھر اس کے سامنے انبیاء کی رسالت کو ثابت اور لازمی کرنے والی دلیلیں پیش کریں، اور علم کلام کی کتابوں میں دکھائیں۔ انبیاء کی ضرورت پر دلائل علامہ مجلسی کی کتاب حق الیقین اور کتاب کافیہ الموحدین میں موجود ہیں۔ اس موقع پر آیہ شریفہ پر توجہ کافی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے، جیسی خدا کی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہ کی، اس لیے کہ انہوں نے بیہودہ پن سے یہ کہہ دیا کہ کسی بشر پر اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ جو لوگ انبیاء کے منکر ہیں وہ دراصل خدا کو نہیں پہچانتے، اور اس کو بھی نہیں پہچانتے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز عطا کی ہے۔ آیا خدا نے پیغمبر بھیج کر تنگی کا مظاہرہ کیا ہے یا صحیح کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت خلقت کی معرفت ہے، تاکہ وہ بد نصیبی اور خوش نصیبی کی راہوں کو الگ الگ پہچان سکے اور اپنے مستقبل سے باخبر ہو سکے۔ ایسی رہنمائی کی ضرورت بہت ہی مقدم ہے۔ آیا رہنمائی کی ضرورت انگلیوں کے ناخنوں اور آنکھوں کی ابروؤں جتنی بھی نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیت اتنی وسیع ہے کہ اگر اس کا کوئی روحانی رہبر ہو تو وہ عالم وجود پر پوری طرح دسترس حاصل کر سکتا ہے، چیزوں کی ماہیت کو جان سکتا ہے، غیر مادی دنیا سے آگاہ ہو سکتا ہے، پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر کے حق الیقین کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ بس یہ کیسے ممکن ہے
کہ خدا اپنا حکم بتانے والے رہبر اور پیشوا کو بھیجنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرے اور انسان کو اپنے چشمہ فیض سے بے بہرا رکھے۔ تنہا عقل خواہشات کی غلام بن جاتی ہے۔ تنہا عقل کافی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر عقل مند اپنے عقل کا دائرہ محدود سمجھتا ہے، اور جن باتوں سے وہ بے خبر ہے وہ لامحدود ہیں۔ اپنی بے ہنگم خواہشات کے باعث وہ خیر و شر میں تمیز بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہوس، عادات اور رسموں کی اندھی تقلید سے وہ حقیقت کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ شک کرتا ہے اور حقیقت کا منکر ہو جاتا ہے، شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھتا ہے۔ سعادت اور نیک بختی کے لیے انسان کو دوسری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی زندگی میں غلطیوں کے ازالے کے لیے دوسری زندگی سے آگاہ رہنا لازمی ہے، لیکن وہ اس زندگی میں سعادت کا وسیلہ بھی سلب کر لے تو یہ سرئی ظلم ہوگا، اور خدائے توانا ہر طرح کے ظلم اور عیب سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح آنکھ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، روشنی نہ ہو تو کسی چیز کو نہیں پہچان سکتی، اسی طرح شریعت اور اللہ کے بھیجے بندوں کا نور نہ ہو تو انسان محض اپنی عقل کی مدد سے خیر و شر کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ یہودی اور عیسائی جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی عقل اور ضمیر کی نفی کرتے ہیں۔ اگر وہ انصاف کریں اور دوسروں کی اندھی تقلید یا تعصب اور دشمنی سے کام نہ لیں تو ان کے لیے قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ کافی ہوگی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48۔ تم قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل کی راہ پر چلنے والے لوگ ضرور تمہاری نبوت میں شک کرتے، یعنی یہ کہتے کہ قرآنی داستانیں فرضی ہیں اور کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبر پڑھنے کے لیے کسی مدرسے نہیں گئے، کسی کی شاگردی نہیں اختیار کی تھی۔ جب مکہ میں تھے تو مسلسل مکہ میں رہے۔ شام کی طرف آپ نے صرف 2 سفر کیے تھے، ایک سن بلوغت سے قبل اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور دوسرا 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامان تجارت کے ساتھ میسرہ کے ہمراہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کا امی ہونا سب پر آشکار تھا۔ ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے، ایسی کتاب جو معرفت کی تمام الہی باتوں، عمرہ، اخلاق، عبادات، معاملات، سیاسیات اور مدنیات کے کلی جز مسائل پر مشتمل تھی۔ اس کتاب میں پیشن گوئیاں بھی ہیں جو حقیقت کے مطابق ثابت ہوئی ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دنیا بھر کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں۔ شروع سے آخر تک اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے معجزے ہونے کے دلائل جاننے کے لیے علم کلام کی کتابوں، تفسیروں اور بالخصوص تفسیر المیزان کی جلد اول کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد لگ بھگ 4000 ہے۔ اس سلسلے میں بحار الانوار کی 6 جلد کتاب اینس الغلام میں علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب کا مطالعہ کریں۔ فارسی کا ایک شعر کا ترجمہ۔ میرا محبوب نہ تو مدرسے گیا ہے اور نہ ہی اس نے لکھنا سیکھا ہے، بس اس کی آنکھ کے ایک اشارے سے مسئلہ سمجھ لیا اور سینکڑوں مدرسین کا بہت بڑا استاد بن گیا۔ امامت اور ولایت کا انکار۔ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم خلفاء نے حسد کے باعث لوگوں کو اس امر پر مجبور کیا کہ وہ ان ائمہ کی امامت سے انکار کر دیں۔ امامت
اور ولایت کے بارے میں شبہ کے علاج کے لیے مختلف کتب کا مطالعہ لازمی ہے۔ عربی میں سید مرتضیٰ کی کتاب شافی اور سید طاؤس کی کتاب طرائف اہم ہیں۔ فارسی میں کتاب کافیات الموحدین کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کتب میں اہل سنت کی بھی کئی احادیث منقول ہیں۔ شک اور تردد دور کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کی ایک متفقہ علیہ حدیث پر غور کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی کتاب خدا اور دوسری میری اطرت۔ جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے ہرگز بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی حدیث کو سید بہرانی نے اپنی کتاب غایۃ المرام میں اہل سنت کے راویوں سے 39 اور اہل تشیع کے راویوں سے 82 طریقوں سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی متفق علیہ احادیث موجود ہیں جو رسول خدا سے منقول ہیں۔ ان میں ائمہ کے نام اور ان کی صفات درج ہیں، اور ان میں سے امام مہدی 12ویں امام ہیں اور ان کی غیبت طولانی ہوگی۔ اس دوران بہت سے فتنہ برپا ہوں گے، لیکن ظہور کے بعد وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ مذکورہ والا جتنے بھی ہم نے موضوع بیان کیے، اس پر 1000 سے زائد احادیث وارد ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب الغیاۃ المرام کا مطالعہ کیجیے آپ لوگ۔